ہوں آپ کا میزبان محمد بلال۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یاسین صاحب کہ آج کل اومیکرون جو ہے وہ اس پہ کافی چرچے ہو رہے ہیں، کافی بات ہو رہی ہے۔ پہلے آپ کو پتہ 2019 میں کرونا وائرس جو ہے وہ چلتا رہا، اس سے کافی پوری دنیا کے اندر کافی تباہی ہوئی، کافی جو ہے مورٹیلٹیز ہوئی، کافی اموات بھی ہوئی۔ لیکن اب اومیکرون پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ اس کے پاکستان میں کیا اثرات ہیں؟ پاکستان میں یہ کتنا مہلک ثابت ہو سکتا ہے؟ اس کا جو ڈیتھ ریٹ ہے، یہ ساری باتیں ہم ڈاکٹر صاحب کی زبانیں ہی جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایم بی پاکستان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ کرونا وائرس کے متعلق کوئی عوام سے کوئی گفتگو کر سکوں، عوام کو آگاہی دے سکوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اومیکرون کوئی علیحدہ سے کوئی وائرس نہیں ہے، یہ کرونا وائرس کی ایک ویریئنٹ ہے، ایک قسم ہے اس کی، کیونکہ وائرس جو ہوتا ہے ہر 6 ماہ بعد، ہر 4 ماہ بعد، ہر سال بعد اپنی تھوڑی سی اپنے اندر ایک اپنی حیت کے اندر ایک تبدیلی کرتا ہے، اور وہ کبھی وہی وائرس کبھی ڈیلٹا ہو جاتا ہے، کبھی اومیکرون بن جاتا ہے۔ اب دوسرا انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کتنا مہلک ہے۔ اب تک کی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق یہ اتنا مہلک ثابت نہیں ہوا جتنا اس کا خطرہ تھا۔ پہلے ڈاکٹرز اور وائرالوجسٹ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بہت زیادہ تباہی لائے گا اور بہت زیادہ خطرناک ہوگا، لیکن جن ملکوں میں یہ پھیلا ہے، ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں، تو وہاں اس نے کوئی مریضوں کو بہت زیادہ نقصان نہیں کیا، پھیپھڑوں کو بہت زیادہ نقصان نہیں کیا۔ بہت ہلکی پھلکی سمٹمز کے ساتھ مریض آئے ہیں، گلا خراب ہو گیا، بخار ہو گیا، سر درد ہو گیا، باڈی ایکس ہو گئے، تو اس نے بہت زیادہ ڈیمیج نہیں کیا۔ اس وہاں کے دیکھنے کے بعد ہی یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ وہ اتنا خطرناک نہیں جتنا پہلے سوچا جا رہا تھا۔ اب رہی بات کہ یہ پاکستان میں اس کا کتنا خطرہ ہے، میں ایز اے چیسٹ اسپیشلسٹ عرصہ 2 سال سے میرے پاس الحمدللہ بہت سارے کرونا کے پیشنٹس آئے ہیں۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جب بھی پورے پاکستان میں جو ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، ہمارے کلینک پہ بھی اسی طرح ہی پیشنٹ آتے ہیں۔ تو اب تو ماشاءاللہ کافی دنوں سے کرونا کا کوئی پیشنٹ آ نہیں رہا۔ 1-2 پیشنٹ پہ ہمیں کوئی شک پڑی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کرونا ہو، لیکن ان کے کرونا کے ٹیسٹ نیگیٹو آئے ہیں۔ اور پاکستان میں اومیکرون کا بہت بہت کم چانس ہے۔ وہ حکومت پاکستان نے بڑی اعلیٰ اپنی حکمت عملی سے اس کو اپنے بارڈرز کے اندر آنے سے اس کو محفوظ کر لیا ہے، آلموسٹ پاکستان کو محفوظ کر لیا ہے۔ بہت ابھی تک کوئی 4-5 کیس میرا خیال پورے ملک میں ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا اچھا اقدام کیا کہ جو بھی باہر سے آتا ہے، پہلے باہر سے کے آنے سے پہلے وہاں ٹیسٹ اس کا ہوتا ہے، پھر ایئرپورٹس پر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات کی ہے پاکستان نے کہ اس ویریئنٹس کو پاکستان میں آنے سے روکا ہے۔ لیکن الحمدللہ میں یہ پھر ایک بار پھر یہی بات دہراتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ آئے گا نہیں، اگر آیا بھی تو اس سے اتنے ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ان دونوں کے علامات میں اگر دیکھا جائے، چونکہ پاکستان کے اندر اتنے پڑھے لکھے طبقہ نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، اومیکرون سے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اتنے اس کی مورٹیلٹی، اس کا ڈیتھ ریٹ اتنا نہیں ہے، ان دونوں میں علامات کا کیا فرق ہے؟ میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کو بتائی کہ اومیکرون اور کرونا وائرس ایک ہی چیز ہے۔ یہ وائرس اب جو یہ ویریئنٹ ہے اس وائرس کی جس کو اومیکرون کا نام رکھ دیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ کوئی علیحدہ سے وائرس ہے۔ اسی طرح کی سمٹمز اس کی ہیں جس طرح کی کرونا وائرس کے پیشنٹس میں تھیں۔ مثلا کرونا وائرس کے پیشنٹس میں گلا خراب ہو گیا، اس کے بعد بخار ہو گیا، باڈی ایکس ہو گیا، فلو ہو گیا، اور اگر وہ زیادہ متاثر ہو گیا، لنگز متاثر زیادہ ہو گئے، تو وہ ان کو سانس کی تکلیف ہو گئی، سانس لینے میں دشواری ہوگی، ان کی آکسیجن میں کمی ہونے واقع ہو گئی۔ تو یہ پچھلے جو ویریئنٹس تھے کرونا کے 2-3، ان میں کافی حد تک اس طرح پیشنٹ زیادہ تھے۔ اومیکرون کے پیشنٹس اتنے شدید نہیں ہوئے ابھی تک، دنیا میں ایسے کوئی زیادہ لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوئے، اور بہت زیادہ یہ خطرے والی ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اومیکرون ہو یا کرونا وائرس؟ وائرس جو بھی اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے سوشل ڈسٹینسنس رکھنی ہے، آپ نے ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنا ہے، اور جتنی بھی کراؤڈ والی جگہیں ہیں، انڈورز کی جگہیں ہیں، وہاں آپ نے ماسک پہننا ہے، ایک دوسرے سے وہاں احتیاط کرنی ہے، خاص کر ان دنوں میں جب یہ پھیلا ہو۔ جن دنوں میں اس کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے ان دنوں میں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، اور اپنے اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بس اس سے دور رہا جائے۔ اس پیشنٹس، اگر آپ کے گھر میں کوئی پیشنٹ
फ्लू में मुब्तला हो चुका है, आपने उसको चेक नहीं करवाया डॉक्टर से, इवन फिर भी उससे ज़रा थोड़ा फासले पे रखें उसको। और अगर कोई आपको शक पड़ गई कि ये पेशेंट ज़्यादा बीमार हो रहा है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, उसका फ़ौरन इलाज करवाएं और बाकी अहले घर वालों को, अहले मोहल्ला को उससे महफूज रखें। यही इसका एक तरीका है, और ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अल्लाह ताला की रहमत से ही बच सकता है। ये मूजी मर्ज़ है, इसके बारे में ना तो कोई बहुत डॉक्टर्स अभी बहुत ज़्यादा उनको पता चला है कि ये क्या चीज़ है, ना अभी साइंसदानों को इस बात की समझ लग रही है। अभी हम देख रहे हैं इसको, इस पे रिसर्च हो रही है, हर आने वाला दिन एक नई चीज़ें इसके बारे में डॉक्टरों को पता चल रही हैं, दुनिया को भी पता चल रही है। बस हम तो दुआ ही करते हैं कि अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया के इंसानों को इस मूजी मर्ज़ से बचा के रखे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। शुक्रिया।